मुफलिहून, वो मुमिन कामयाब हो गए जो नमाज खुशू के तरीके पे पढ़ते हैं, खुशू के तरीके पे अदा करते हैं। अपने अब्बास ने फरमाया खुशू का माना क्या है? फरमाया ला यल्तफितून यमीना वला शिमाला वला यरफऊन ऐदियहुम फिस्सलाह। फरमाया दाएं भी न देखो बाएं भी न देखो, मुतवाज़िऊना मुख्तबितूना, इधर उधर मामला न करना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि खुशू और खुजू से मुराद ये है कि बंदा रुकू और सुजूद और तमाम चीज़ें जो है नमाज के अरकान वो सुकून के साथ इख्तियार करे। इसका नाम जो है वो खुशू और खुजू है। नमाज में बेजा हरकतें ना करे और सुकून के साथ जो है वो नमाज अदा करे, इसी चीज़ का नाम खुशू और खुजू है। यहाँ पर मैंने गुज़िश्ता दिन पहले भी आपके सामने मैंने बयान किया था कि अब्दुल वाहिद कुरैशी इन्होंने इस आयत को पढ़ा और पढ़ने के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असर पेश किया और कहने लगा कि उन्होंने इस हदीस और आयत से ये इस्तिदलाल लिया है कि जो आदमी रफ़्ल दैन करता है गोया कि वो खुशू और खुजू नहीं करता, उसकी खुशू और खुजू ख़त्म हो जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं, इनके अक्लों का देखें कि जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी किया है, जो सुन्नत हो तो सुन्नत के ऊपर अमल करने से जो है वो नमाज फासिद हो जाती है, खुशू और खुजू ख़त्म हो जाती है। और इनकी नमाज़ों के हाल आपके इल्म में है कि वो 4 रकात फ़र्ज़ जो है 3 से 4 मिनट में 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे होते हैं। उस वक़्त इनको खुशू और खुजू समझ नहीं आती। और एक ही जब ये रुकू में जाते हैं, अब सीधा होते नहीं है तो पहले से ये सजदे में चले जाते हैं, उस वक़्त इनको खुशू और खुजू इनको नज़र नहीं आती और इनको ये चीज़ नज़र आती है कि रफ़्ल दैन करने से खुशू और खुजू ख़त्म हो जाता है, तो लिहाजा नमाज फासिद हो जाती है। अल्लाह इन लोगों को समझ अता फरमा दे। आप देखें जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और फिर ये मानते भी हैं कि रफ़्ल दैन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू दौर में किया है, फिर बाद में मना किया। बकौल आपके अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू दौर में रफ़्ल दैन किया है तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी और सहाबा ने जितनी नमाज़ें रफ़्ल दैन के साथ पढ़ी हैं, क्या वो खुशू और खुजू के साथ नहीं थी? तो उन नमाज़ों के बारे में तुम क्या कहोगे? क्या ये सारी नमाज़ें फासिद हो जाएंगी उनकी? बग़ैर रफ़्ल दैन की नमाज जो है वो खुशू और खुजू है, रफ़्ल दैन के साथ पढ़ना खुशू और खुजू नहीं, फासिद है। तो जितनी भी नमाज अल्लाह के नबी और सहाबा ने पढ़ी है वो सब के बारे में तुम क्या हुक्म लगाओगे? इनको खुशू और खुजू रफ़्ल दैन में नज़र आता है। ज़रा तुम अपने घर को तो टटोल के देखो और इनके मसलक और मज़हब के अंदर क्या क्या नहीं कुछ लिखा हुआ, और इनके अपने मज़हब के अंदर लिखा है और शामी के अंदर जुल्द नंबर 1 में और फतावा काजी खान और शामी में जुल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 441 के अंदर और फतावा काजी खान के अंदर जुल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 65 के अंदर उन्होंने लिखा है कि कोई आदमी नमाज के हालत में, कोई आदमी नमाज पढ़ता हो, नमाज के हालत में अपनी बीवी को बोसा दे दे तो उसकी नमाज फासिद नहीं होती। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को बोसा दे दे बग़ैर शहवत के, उस वक़्त इनकी नमाज फासिद नहीं होती। और अगर कोई रफ़्ल दैन करे, सुन्नत के ऊपर अमल करे तो उनकी नमाज फासिद हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं इनके अक़लों का, इनके फ़हम और अक़ल को आप देखें। बोसा देने से इनकी नमाज ही नहीं टूटती, और इसी तरह बग़ैर शहवत के बोसा देना बीवी को, उनकी नमाज फासिद नहीं होती। रफ़्ल दैन के साथ नमाज पढ़ने से इनकी नमाज फासिद हो जाती है, इनकी सारी नमाजें जो है वो ज़ाया हो जाती है। एक और भी शामी के अंदर जुल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 145 के अंदर लिखा है, उसके अंदर यह लिखा है कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है और अपने हाथ आस्तीन के अंदर कुत्ते के बच्चे को उठाकर कोई आदमी आस्तीन में
اس کو کتے کو بچے کو اٹھا کر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس کی نماز جائز ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کی نماز قابل قبول ہے۔ کتا اٹھا کر نماز پڑھنے سے ان کی نمازیں ہو جاتی ہے۔ جو جانور نجس ہے، ناپاک ہے، اور جس کا منہ آپ کے لباس میں لگے، کپڑوں میں لگے، آپ کے کپڑے ناپاک، جسم میں لگے آپ کے جسم ناپاک، اور اس کتے کو کہتے ہیں کہ آستین میں کوئی بندہ نمازی نماز پڑھ کے آستین میں اس کتے کو بچے کو رکھے اور پھر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اندازہ لگا کہ کتے کے بچے کو اٹھانے سے ان کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ان کی نماز کیسے فاسد ہوتی ہے؟ رفع الیدین کرنے سے۔ رفع الیدین کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی رفع الیدین کے ساتھ تو وہ اللہ کے نبی کی نمازیں فاسد نہیں ہوئی، ان لوگوں کی نمازیں فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک اور عبارت ہے ان کی درر مختار کے اندر، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 145 کے اندر، وہاں پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی آدمی چھوٹا کتا یا بڑا کتا، کتے کا بچہ یا بڑا کتا اٹھا کر وہ نماز پڑھ لے پھر بھی اس کی نماز جائز ہے، اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے، نماز فاسد نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی محبت ہے ان کو کتوں سے، رفع الیدین سے اتنی نفرت۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ سنت کے اوپر عمل کرنے سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور کتے سے اتنی محبت ہے کہ کتا اٹھانے سے نماز ان کی فاسد نہیں ہوتی، ان کی نمازیں قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اور عبارت خزانۃ الروایہ کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں، کوئی نمازی نماز کے حالت میں اگر کھڑا ہے، بلی کو یا کتے کو آواز لگائے، پچکارے، آواز لگائے، یا گدھے کو ہانکے یا گدھے کو چلائے نماز کی حالت میں، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، اس کی نماز قابل قبول ہے۔ نماز میں کتا کو آواز دینے والا، بلی کو آواز دینے والا، گدھے کو ہانکنے والا یا چلانے والی کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر عمل کرے، رفع الیدین کرے، ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے، اتنی نفرت ہے ان کو سنت کے اوپر، اور پھر کہتے بھی ہیں ہاں جی رفع الیدین کرو تو کرو، جائز ہے، ادھر کہتے ہیں رفع الیدین کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر بعض اوقات جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی کرو تو کرو، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی دور میں کیا ہے پھر منع فرمایا۔ دلیل پوچھو تو دلیل کوئی نہیں، دلیل اگر پوچھو تو دلیل کوئی نہیں، دلیل روپوش ہے، اور اسی طرح بڑی بڑی باتیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح خزانۃ الروایات کے اندر ایک اور عبارت موجود ہے، صفحہ نمبر 188، صفحہ نمبر 188، حوالہ غلط ہو آپ کے دست اور ہمارے گریبان، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے منہ کے اندر لقمہ ڈال لے، اپنے منہ میں لقمہ ڈالے، پھر آ کے نماز میں کھڑا ہو، پھر اس لقمے کو چباتا رہے، نماز کی حالت میں لقمہ چباتا رہے، اور اس چباتے چباتے لقمے کو کھا جائے، چباتا رہے، اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے سے، روٹی کھانے سے ان کی نمازیں ہو جاتی ہے، باقی رفع الیدین کرنے سے ان کی نمازیں ختم ہو جاتی ہے، سنت کے اوپر عمل کرنے سے ان کی نمازیں فاسد ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بچے کو یا بچی کو اٹھا کر کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کتے کو اگر کوئی آدمی اٹھا کر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ اس طرح کے فتوے کیوں دیتے ہیں جان بوجھ کر،
لوگ حیران ہو جاتے، یقین نہیں آتا لوگوں کو، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے فتوے کیوں دیتے؟ اللہ کے بندو صحیح بخاری اٹھاؤ، کتاب الصلاۃ اٹھاؤ، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، آپ کی نمازی ہے، آپ نے ان کو کندھے پہ بٹھایا، آپ تلاوت کرتے رہے، بچی آپ کے کندھے کے اوپر، جب آپ نے رکوع کا ارادہ کیا آپ نے بچی کو نیچے رکھا، پھر آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر آپ اٹھے، پھر بچی کو کندھے پہ کیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچی کو یا بچے کو کندھے پہ بٹھانے سے نماز ان کی ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی ان کی دشمنی سنت کے ساتھ ہے، ان کی بڑی کوشش ہے کہ سنت کو مٹایا جائے، کتے کو اٹھانے سے نماز ہو جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کتے سے ان کی محبت کیوں زیادہ ہے، آج تک مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، نہ مجھے اپنے والوں نے سمجھایا نہ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کتے کے اوپر کی مہربانی کیوں ہے، ان کو اٹھانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، ان کی بچے کو اٹھانے سے ہو جاتا ہے، بچے کو اٹھانے سے، بچی کو اٹھانے سے، جس چیز کو اللہ کے نبی نے اٹھایا، اللہ کے نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، فاسد نہیں ہوتی، ان کی نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی شریعت کی باتیں کرتے ہیں جی نمازیں ٹوٹ جاتی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں ان کے نمازوں کا تو یہ حال ہے، اور خزانۃ الروایات کے اندر ایک اور بھی روایت موجود ہے، وہ صفحہ نمبر 191 ہے، صفحہ نمبر 191 کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نمازی نماز پڑھتا ہے، کوئی نمازی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر باہر سے کوئی آتا ہے سلام کرتا ہے نمازی کو، تو نمازی گردن ہلا لے، گردن سے جواب دے دے، یا ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دے، یا انگلی سے کوئی اشارہ دے دے، تو پھر بھی ان کی نماز ہو جاتی ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ گردن سے اشارہ، سلام کا جواب دینے سے ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی، ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی۔ ان کی نمازیں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ رفع الیدین کرنے سے۔ رفع الیدین کو 400 صحابہ نے روایت کیا ہے، خود ان کے علماء بیان کرتے ہیں کہ اہل الحدیث کا رفع الیدین کے بارے میں جو موقف ہے وہ سخت مضبوط ہے، کیونکہ رفع الیدین کرنے کی جتنی بھی روایات ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم احناف جتنی بھی روایات پیش کرتے ہیں رفع الیدین کے نہ کرنے کے سب موضوع اور من گھڑت روایات ہیں۔ کچھ روایات ایسی ہیں جو مطلب اس کا ہے نہیں، اور ان کا مطلب عدم رفع الیدین کا لیا جاتا ہے۔ ان کے بڑے اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں، اور ان کا یہ حال دیکھو، آیت کا غلط مطلب لے لینا اور حدیث کا غلط مطلب لے لینا، جیسے جی میں آیا وہ مطلب لے لیا، پھر کہتے ہیں جی رفع الیدین کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ تو ان کے حال ہیں، ان کی پتہ نہیں نماز ان کی بالکل منفرد نماز ہے، ان کی نمازیں ادھر ہو جاتی ہیں، کتے کو اٹھانے سے، بلی کو اٹھانے سے، گدھوں کو چرانے سے ان کی نمازیں ہو جاتی ہیں، باقی رفع الیدین کرنے سے ان کی نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔